بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم شیخ العرب والعجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتاب ارشادات درد دل سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے 29 محرم 1423 ہجری مطابق 12 اپریل 2002 بروز جمعہ، بعد نماز فجر، ایک پارک میں جھیل کے کنارے۔ حضرت میر صاحب اس طرح لکھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایسا ہی نا جھیل کے کنارے۔ ایک صاحب جو حضرت والا سے بیعت ہیں مجلس میں تسبیح پڑھ رہے تھے، اس وقت ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے تسبیح دکھا کر نہ پڑھے، اگر شیخ خاموش ہے تو جیب میں تسبیح چھپائے رکھے اگر پڑھنا ہے، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر پڑھے اگر شیخ خاموش ہے۔ یہ نہیں بیان کے اندر کھٹاکٹ تسبیح چل رہی ہے، مگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے سامنے تسبیح پڑھنا خلاف ادب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ کو تسبیح دکھا کر پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ جنید بغدادی ہیں تو میں بھی بابا فرید سے کم نہیں ہوں۔ صورتاً یہ بھی ایک قسم کا تقابل ہے۔ حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں، اور حضرت کا کوئی بیٹا نہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ حضرت نے سب کام اپنا زندگی میں ہی حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب کو سونپ دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت والا یہ مدینہ شریف کے آخری سفر میں، حضرت کے زندگی کا جو آخری سفر تھا، تو حضرت کچھ لوگوں کو ملا رہے تھے کہ یہ بنگلہ دیش کے بڑے عالم ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں ساؤتھ افریقہ کے، کئی ملکوں سے حضرت کی خدمت وہ لوگ آ گئے تھے کہ حضرت کے ساتھ عمرہ کریں۔ حضرت والا اس سفر میں 90% بیان اس غلام سے کروائے، اس لیے کہ میں سدھر جاؤں اور میری غلطیاں جو ہے شیخ فرما دے، ورنہ بڑے بڑے مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم اور مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء تھے۔ مدینہ یونیورسٹی کے 2 حضرت کے خلیفہ عرب، ایک عرب اور دوسرے 2-3 اور وہ بھی موجود تھے، حضرت نے اس غلام سے بیان کروایا۔ پھر کچھ لوگوں کا تعارف کرا کر فرمایا یہ فیروز میمن ہے، میرے اور حضرت شاہ صاحب کے درمیان رابطے کا کام یہ کرتا ہے ظالم۔ الحمدللہ حضرت فرماتے تھے کہ وصال سے پہلے چند برس پہلے حضرت نے فرمایا اب مجھ سے شیخ سے بات نہیں ہوتی، میں بوڑھا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، میری کسی وجہ سے شیخ کا دل نہ دکھ جائے۔ تو اب یہ سن کر میری تو حالت ویسی ہی پتلی، مجھے کچھ باتیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی حضرت شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے ظالم تجھے کچھ نہیں ہوتا، اب میں کیا کہوں حضرت، میرا اپنا پاجامہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہر وقت۔ ایک اللہ والوں کا روب ہوتا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب کی تو بات ہی اور کہ وہ ذرا سا ایک بال برابر بھی ایسے سنت کے مطابق ہٹ جائے اسی وقت تو حضرت شاہ صاحب حضرت نے یہ اس غلام کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ تو حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو چکا ہے، میرا رابطہ رہے گا۔ پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا، پھر یہ جملہ فرمایا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد فرمایا کہ میرا رابطہ صرف حضرت تک نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا اور رہے گا۔ تو ہر 15 دن کے بعد یاد دلانا یہ مغرب کے بعد فون کرنا ہے، بھول گیا کل فون کرنا، اللہ معاف فرمائے۔ تو جب بھی میں فون کرتا ہوں نا حضرت کو، حضرت فون کرتے ہیں 15 دن کے بعد، میں نہیں اٹھاتا، اللہ والے کا کیوں خرچہ ہو بھائی، پھر میں فون کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو جب بھی فون پہ بات ہو، دیکھو اخلاص سے دین کا کام کرنا، ہر بار دیکھو ریا نہ آنے پائے
اور خبردار کسی سے تقابل کبھی نہ کریں. تقابل کے جملے پر یاد آ گئی بات یہ کہ خبردار کبھی تقابل نہ کرنا. اخلاص کچھ بھی نہیں رہے گا. جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو اور اپنی اصلاح سے غافل نہ رہنا. جب بچی کے کھانے کے متعلق میں عمرے پر گیا تھا، حضرت کے وصال کے بعد چند برسوں کے بعد واپس آیا تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ناراض اور سختی اور خشکی، اور یہ بڑا غمگین تھا میں. تو حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کا فون تھا. پھر میں نے فون کیا تو پھر میں نے فرمایا کہ کل یا پرسوں میری بٹیا کی شادی ہوئی تھی، تو الحمدللہ میں نے کوئی کھانا نہیں کیا. غیبی مدد، میں نے کوئی کھانا نہیں کیا. جو مہمان آئے تھے ان کو کھلایا تھا. اب میں کیا بیچ میں بولوں؟ میں تو گھبرا رہا تھا کہ حضرت فرما رہے ہیں، مجھے پتا ہے مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں کھانا. تو فرمایا اور کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ حضرت پھر فرمایا کہ حضرت شابر نہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے بچی کے کھانے کے معاملے میں، اور دوسرے معاملات جو میں نے حضرت کو دیکھے، حضرت شابر صاحب کی بات سنی تو فرمایا کہ لوگوں کو کہنے دو سختی، ان کو کہہ دو سختی کے بعد نرمی آتی ہے. تو میں نے کہا حضرت وہ کہتے ہیں خشکی ہے. فرمایا خشکی کے بعد تری آتی ہے. میں نے کہا حضرت یہ بچی کے کھانے. فرمایا کہ حضرت شابر صاحب زندگی میں کبھی کسی بچی کے کھانے میں نہیں گئے اور کسی کو جانے بھی نہیں دیتے تھے. میں بھی کسی کو جانے نہیں دیتا. اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی شریک نہ ہونا بچی کے کھانے میں اور نہ اپنے متعلقین کو شریک ہونے دینا. فرمایا وجہ بتاؤں؟ حضرت بتائیے. فرمایا حضرت شابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہے. ہم مسلمانوں پر جتنا عذاب آیا ہوا ہے فرمایا سنت کی ناقدری اور چھوڑنے کی وجہ سے. بھائی سنت سے ثابت نہیں، کیوں چھوڑیں ہم؟ بھائی آپ سے ہم زبردستی نہیں کرتے، اب ہم سے کیوں زبردستی کرتے ہو آپ؟ تو یہ تقابل کے اوپر بات یاد آئی. کسی کو حقیر نہ سمجھنا، تقابل نہ کرنا. حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم جب بھی بات ہوں گی روئیں گے. ہم نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ شارع اولیاء کو چھوڑ رہے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں سنتا ہوں، مجھے غم ہوتا ہے کہ ہم شارع اولیاء چھوڑ رہے ہیں. وہ تو چلے گئے اللہ کے پاس، لیکن شریعت تو قیامت تک رہے گی نا. اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت یہ تو قیامت تک رہے گی. چاہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی اولیاء صدیقین کی آخری کیا پہلی سرحد تک بھی نہیں ہوں. اللہ مجھے بس معاف فرما دینا اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. لیکن بغیر داڑھی والا بھی داڑھی پر بیان کر سکتا ہے، اس کو ایک ثواب الگ ملے گا. تو اس طرح اولیاء صدیقین کی سرحد کا میں یہاں سے پڑھ کر بتا رہا ہوں یا زبانی یاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. بس ہمیں کیا ہے، جب اللہ دل میں ڈالے، اعلان کر دیا کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں طرف ایک مٹھی، بائیں طرف ایک مٹھی داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. لیکن کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ ہم نے داڑھی کٹانے والوں سے گلے نہ لگایا ہوں، محبت سے بات نہ کی ہو. وجہ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ یہاں والے ساتھی جن کی داڑھی نہیں، جب وہاں آتے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر الحمدللہ. اور ان کا بیان میں بیٹھنا ہی دلیل ہے، ان کا نماز پڑھنا ہی دلیل ہے، ان کا علماء سے محبت کرنا ہی دلیل ہے کہ اللہ کے عشق کا دریا ان کے سینے میں بہہ رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بھائی اپنی آخرت خراب کریں، کسی کو حقیر سمجھیں، اپنی تباہی لائیں؟ کیا ضرورت؟ پرسوں یا کل میرے ایک دوست نے داڑھی کٹا لی. اب میں دیکھ رہا یہ چھپ رہا ہے، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. میں اس کے نزدیک گیا، میں نے کہا کپڑا ہٹاؤ ذرا. تو ایسے میں نے کہا کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا، داڑھی پوری شرعی داڑھی غائب. میں نے کہا آپ کو تو کل بھی میں نے دیکھا آپ آئے تھے، آج بھی آپ آئے، آپ سے اتنی اب محبت بڑھ گئی آپ سے کہ دوسرا کوئی ہوتا تو آتا ہی نہیں. اور آپ داڑھی منڈا کر یہاں آئے ہوئے ہیں. آپ سے اتنی محبت بڑھ گئی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ آپ سے محبت بڑھ گئی. میں نے کہا بھائی مایوس نہ ہو، اگر ہمارے یہاں کسی نے آپ سے کوئی مزاح کیا یا ایسے گور کے دیکھا بھی، میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا. یہ غلہ جو باغ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوری ہو گیا نا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی زمین تو موجود ہے گال. ارے آتے رہو، پانی ملتا رہے گا، دوبارہ داڑھی رکھ لو گے. لیکن یہ تو آپ نے اتنی محبت میرے دل میں آپ کے لیے آ گئی کہ آپ یہیں سے بیان سن کے بھاگ جاتے.
آپ کا یہاں آنا اور شرم کر کے چہرہ چھپانا، آپ سے بہت محبت بڑھ گئی ہے، اچھے خاصے دوست کھڑے تھے، میں نے کہا سب سن لیں، اگر کسی ساتھی نے اس سے پوچھا داڑھی کیوں کٹائی، کیا یہ تم نے کر دیا، تو اس کو یہاں رہنے دوں گا میں. اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، چوٹ لگ گئی. یہ آنسو ہی دلیل ہے کہ اللہ نے پیار کر لیا اس کو. کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھانا. پھر میں نے کہا کھانا بھی بھائی ان کو کھلاؤ، میں تو بابا کے پاس جا رہا ہوں، یہ اپنے نصیب کا خود رزق کھاتے ہیں سب، ہم کوئی نہیں کھلاتے. تو جب میں واپس آیا تو انہوں نے بتایا کہ مغرب میں جب آیا اثر سے پہلے، تو دوستوں نے بتایا کہ پورے دسترخوان پر کھانا کھاتے اس کی آنکھوں سے آنسو ہی گرتے رہے. کیا اللہ کا پیارا ہو گیا یہ؟ اور ہم اٹھا کر نعوذ باللہ نالائق اور بیوقوفوں کی طرح کسی کو حقیر سمجھیں. یہاں ماڈل کالونی سے 10-12 نوجوان آتے ہیں. جب یہ آنا شروع ہوئے تھے نا، آپ کے دل میں آتا کہ شیخ ان کو رگڑیں گے، بیان میں ہی رگڑیں گے. عجیب بال، یہاں سے کٹا ہوا، شرٹیں پٹی ہوئی، ایسی شرٹ ٹائٹ، پینٹ ٹائٹ، کچھ بھی نہیں کہا. آج اس میں سے 5 لڑکوں نے یا 6 لڑکوں نے نوجوانوں نے داڑیاں رکھ لی. بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ پھانسی کا مجرم ہے، اور دوسرے کے عیب کو دیکھتے نہیں. نظر پڑ جائے یہ زکام کا مریض ہے، لو بھائی یہ میونسپلٹی کے چالان والا ہے، تو کبھی پھانسی کا مجرم چالان والے پر ہنسے گا؟ اپنے گناہوں کو ہم سمجھتے ہیں کینسر کے ہم مریض ہیں، دوسرے کے گناہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اگر نظر پڑ گئی تو یہ زکام کا مریض ہے. کینسر والا کبھی زکام والے پر ہنسے گا؟ کوئی بھی بات ہوتی ہے اپنے گھر میں بچوں تک کو بٹھا کر کہتا ہوں خبردار زبان نہیں کھولنا. جب کسی سے احسان ملتے ہیں تو آپ جیسا کوئی پیارا نہیں. اور اللہ کی مصلحت سے اس نعمت میں کوئی کمی آئی، اور کمی بھی اللہ کی مصلحت. ابھی پرچہ گزرا میرے سامنے سے، قل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا. ارے اللہ تعالیٰ کا ہمارا فائدہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی، اور تم لوگ زبان کھولتے ہو. الحمدللہ جو میری محرم بچی ہیں ان کو الگ کہتا ہوں، اور اپنے بھائی وغیرہ جو بھی ہے، کہ بھائی ایک تو ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، اوپر سے ہمیں زبان کھولنے کا شوق ہے، سب چلا جائے گا، اب آپ کی مرضی ہے. بھائی ایک بہت بڑا اللہ والا تھا، اس کے ایک غلام، اس زمانے میں غلام اللہ والا تھا، تو جو نعمت ملتی تھی ان کو وہ غلام کو پہلے دیتے تھے. اللہ والا غلام ایک دن خربوزہ دیا کھانے کو غلام کو، غلام نے پورا ہی جو بچتا تھا وہ یہ کھاتے تھے اللہ والے. ایک دن دیکھا کہ پورا ہی خربوزہ صاف کر رہا ہے، تو جلدی سے کاش لے لی. جب کھائی تو منہ میں چھالے پڑ گئے، رونے لگے. کہا ارے آپ نے کیا کیا حضرت، آپ کے منہ کا کیا حال ہوگا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. تو رونے لگا غلام. کہ آپ کے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے اتنی نعمتیں ملی، اب ایک خربوزہ کڑوا ہو گیا شکایتیں شروع کر دوں، بتاؤ کتنا بڑا مقام اس کا ہوگا. تو اب میں یہ قصے کہانی کی باتیں تھوڑی ہے کہ پڑھا چلو چھٹی، اور اشاروں میں غیبت کرتے رہو، حقیر سمجھتے رہو اور دوسرے کو چڑھاتے رہو. ہاں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا دیکھا، یہ اب بتاؤ یہ بھی تو غلط ہے جناب. تیر پر تیر سینے پر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا. اور خدا کی قسم ہمارا فائدہ ہے اس میں، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے جو تکلیف بھی ہو، قسم کھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارا فائدہ ہے. گناہ کی بات نہیں کر رہا میں، تکلیف پریشانی غم جب ہمارا ہی فائدہ ہے تو پخ پھر کیا. حضرت شاہ صاحب سے بات کرتے تھے میرے ہاتھ پیر کامتے تھے، اور الحمدللہ اب تک حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے ان کا جملے مبارک ہی ایسے تھے، جب فون کروں گا دعا کا کہنے سے پہلے ہی فرما دیتے ہیں میں روزانہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ والوں کا ایک معاملہ، حضرت والا شاہ صاحب کراچی تشریف لائے تھے، تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا ایک دن کہ مجھے ناشتے کی دعوت ہے تو تم چلو میرے ساتھ گاڑی لے کر آؤ، اور ناشتے پر ساتھ نہیں بیٹھنا، تو تمہیں دعوت نہیں ہے. ایک اور حضرت کے خادم نے کہا، میں نے بھی عرض کیا حضرت ہمیں تو آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم سے فرمایا ہم گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں گے. تو فرمایا نہیں، بیٹھک میں بیٹھ جانا. میں اور میرے خیال میں مولانا بشیر صاحب تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے، جہاں تک مجھے یاد آ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ وہاں پر ناشتہ چل گیا. یہ خادم آئے اور آ کر کہا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد فرما رہے ہیں.
تازہ ناشتہ تو وہیں ہو گیا ہمارا. جب اندر گئے تو دسترخوان پر سفید سفید داڑھی والے اللہ والے ہمارے پیارے شیخ، دسترخوان بچھا ہوا. حضرت شاہ رخ چشمے سے اس طرح دیکھتے تھے، ایسے دیکھ کر فرمایا تم یہاں آ کر بیٹھو. میں نے جی ناشتہ نہ کھلانا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھوں حضرت شاہ رخ صاحب کے برابر میں. اب ہارٹ بیٹ بڑھ گئی، پسینے چھوٹ گئے. اے میاں ان کی پلیٹ میں یہ رکھو، خود پوری اٹھا کر میرے پلیٹ میں ڈالی، یہ کھاؤ. اب تو ظاہری بات ہے آدمی کو رونے کا دل چاہے گا. پھر تو آپ چاہیں، ہمیں یہ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم اس چاہنے کے قابل کہاں. الحمدللہ اللہ والوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں اللہ کے کرم سے. تو اس وقت بھی میری ایسی حالت تھی، حضرت شاہ رخ صاحب ساتھ میں بیٹھا، کیا کھائیں گے، ناشتہ تو ہو گیا. اللہ والوں کے انوارات ہی ایسے ہوتے ہیں، آدمی کی ہمت ہی نہیں ہوتی. کہ تقابل پر بات کہاں پہنچ گئی. تو فرمایا کہ شیخ کے سامنے تسبیح پڑھنا یہ ایک قسم کا تقابل ہے. ایک اللہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے، اور قبولیت کے لیے ادب شرط ہے. اور بزرگان دین نے جس چیز کو بے ادبی کہا ہے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ، حضرت مجدد کا جملہ ہے، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اور میرے شیخ کا جملہ ہے. کئی دفعہ فرمایا میں اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتا ہوں، اور ہم بزرگوں اندھے مقلد ہیں. اب بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا تو یہاں جواب آ گیا. کیونکہ ہم لوگ متبع شریعت اور متبع سنت بزرگوں کے اندھے مقلد ہیں. ہم ادھر ادھر دلائل نہیں تلاش کرتے جس کو دنیا اللہ والا کہے. تو ابھی یہ آدھا جملہ میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ میں تو اپنے شیخ کو اندھا اعتماد کرتا ہوں. تو آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں جو ہے اعتراضات، کسی 2-3 لوگوں نے سخت اعتراض کر دیا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے یا وصال ہو چکا تھا مجھے یاد نہیں. تو اب میں پریشان کس سے بات کروں. ان دنوں میں حضرت مفتی محمد نعیم صاحب موجود نہیں تھے. تو میں نے حضرت مفتی محمد الیاس صاحب کو وہاں پر غرفہ میں آئے تھے صبح کے وقت میں. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں نے یہ جملہ کہا تھا اور اب وہ اس پہ پکڑ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں. ہنسنے لگے. فرمایا بھائی جوابات کو چھوڑو، اصل میں اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، اب تو خیر ظاہر ہو گئی کہ میرا شیخ جو ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وہ شریعت اور سنت کی اتباع کرتا ہے. ہم ان کے اس لیے اندھے مقلد ہیں کہ ہمیں کچھ تفصیل تو پتہ نہیں، اور ہمارے شیخ شریعت اور سنت کی اتباع والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ شریعت اور سنت پر ہم اندھا اعتماد کرتے ہیں، یہ مطلب ہے. مولانا جلیل احمد آخوند صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے تھے چند ہفتہ پہلے. آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کوئی تھے نہیں تھے. تو فرمایا کہ میں نے کہا حضرت کچھ ایسی باتیں آتی ہیں دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے جواب دوں. تو بیان میں جواب دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اس میں اخلاص تو رہے گا نہیں، پھر اخلاص کہاں رہا. لیکن دل چاہتا ہے کوئی خط لکھوں کوئی جواب دوں. اوے یار چھوڑو ان باتوں کو. جہاں تم نے جواب دیا نا سمجھو تم ناکام ہو گئے. جہاں تم نے جواب دیا سمجھو ناکام ہو گئے. اپنے بڑوں سے پوچھو، اگر غلطی ہے تو توبہ کا اقرار کر لو غلطی کا. اگر غلطی نہیں ہے کوئی جواب مت دو. جہاں تم نے جواب دیا نا، یہ جو تم کام کر رہے ہو کچھ کام نہیں ہوگا. ہر وقت ہر جواب کے تلاش میں رہو گے. پھر بار بار آدمی کتنا پوچھے گا. اپنے دوست علماء اور تخصص کیے ہوئے، ارے بھائی اس کا جواب ڈھونڈو بھائی، ارے بھائی جاؤ جا کے دارالعلوم میں سلام دو، حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہ وہ خط لے جاؤ، ان سے پوچھ کر آؤ. فرمایا تم تو ان چیزوں میں مشغول ہو جاؤ گے. کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کسی کا جواب نہ دینا ہے. اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے بیٹھ بھی ہیں ان کا میرے سامنے تسبیح پڑھنا غیر افضل ہے، نہ پڑھنا افضل ہے. اگر محبت ہو تو محبت کی نظر سے شیخ کو دیکھنا خود عبادت ہے. بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ آج آپ نے حدیث پاک سنائی کہ والدین کو محبت سے دیکھنے سے ایک حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے، تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور شیخ کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے. اگر ہمارا گمان ہے، گمان اقرب الی الیقین تھا ہمیں تو، کہ ہمارا شیخ ولیوں کا سردار ہے، اقرب الی الیقین، یقین سے نہیں کہہ سکتے. یہ بھی کہنا جائز نہیں کہ میرا شیخ پورے دنیا میں سب سے افضل ہے. دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسا آپریشن کیا ہم لوگوں کا، عقیدہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ساری دنیا میں میری اصلاح کے لیے میرے شیخ میرے لیے بڑھ کر ہیں.
ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کا بندہ ہو کہ ہم نے کیسا فیصلہ کر لیا. پکڑ کا خطرہ ہے. میری اصلاح کے لیے میرا شیخ تمام مشائخ سے میرے لیے بڑھ کر ہے، افضل نہیں بول سکتے. اتنی احتیاط کی ہمارے بزرگوں نے کہ یہ راستہ ایسا ہے شارع اولیاء کا، یہاں احتیاطیں ہیں. یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شریعت یہ سنت ہے، آگے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، بغیر سمجھے بغیر علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھے عمل کرنے لگے. یہی تو راستہ پھر رسم بن جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا. یہی تباہی کا راستہ ہوتا ہے. شارع اولیاء پر اتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ المتقی من یتقی شبہات، متقی وہ جو شبہ گناہ سے بچے. اب وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بہت سی باتیں. یہاں شادی حال میں کیوں نہیں جائیں، یہاں پر کیوں نہ جائیں. اور اندھی تقلید کا مطلب کہ بھئی میرا شیخ شریعت سنت کے اتباع والا ہے تو میں ان کی اندھی تقلید کرتا ہوں. بھائی مجھے کیا معلوم، میں تو علم کے حساب سے نابینا ہوں، وہ علم کے حساب سے بینا ہے، تو نابینا کا فرض ہے کہ بینا کا ہاتھ پکڑے. علم اور تقوی درب دل اسلام ہے، میں نابینا ہوں، میرا فرض ہے بینا میرے شیخ ہے ان کا ہاتھ پکڑوں. اب وہ کہہ رہا ہے بھائی آگے اس گلی کے بعد کھائی ہے، کیونکہ وہ راستے سے گزرا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کیوں انسان کو مار دیتا ہے؟ جب انسان کا دل اطمینان کر لیا کہ بھئی مفتی صاحبان بڑے بزرگان دین اس شیخ کو صحیح کہتے ہیں، اب ہمارے لیے مناسبت لازمی ہے کہ مناسبت کے بعد فائدہ ہوگا. ہر بات پیاری معلوم ہوگی ورنہ ہر بات میں اعتراض ہوگا. یہی بات پر خود فیصلہ کر لو. اعتراض کرنے والے کتنا اعتراض، اچھا شیخ کے سامنے اللہ کا نام نہ لیں. اس میں مقصد کیا ہے کہ آپ جب شیخ کے بیان میں تسبیح پڑھو گے تو ایک وقت میں دو باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی. تو آپ جس مقصد کے لیے اللہ والا بننے کے لیے اتنا دور سے آئے، سفر کیا، وقت گزارا، آپ تو اپنی 1.5 انچ کی، یہ بھی عجیب محاورہ ہے 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنانا، 1.5 انچ میں پیر بھی آئے گا. عجیب، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، طوطے تھے کہاں؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تمہارا یوسف کھڑا ہوا کہاں ہے کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی؟ تو بھائی ہاں، ایک مولانا محمد یوسف عباس صاحب ہیں اور ایک مولانا حماد اللہ یوسف صاحب ہیں، یہی ہے نا؟ تو دونوں نام یوسف شامل ہے نا. تو اللہ والے کو جب ہمارا گمان ہے کہ یہ اللہ والا ہے، ٹھیک ہے، تو اذا رو ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ کا یاد آنا عبادت ہے نا. حضرت قاری امیر حسن صاحب شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتے تھے کراچی. حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاری امیر حسن صاحب کو دیکھنا عبادت ہے، ان کو دیکھو، متقی پرہیزگار، 3000 تنخواہ. اور جب حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ فتوحات ہوئی ہے تمہارا بڑھانا ہے، میرے لیے بہت ہے یہ. اور ہر سال حج اور ہر سال برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ کا سفر. لو کیا ہوتا تھا معلوم نہیں. اور برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ بلائے جاتے تھے قرآن پاک کی عظمت، محبت اور کس طرح پڑھا جائے. اور قاری صاحب وہاں نہیں تھے کیا؟ بس اللہ تعالیٰ جس کے لیے دل میں ڈال دے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں والدین کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے. شیخ اللہ والا اگر ہے، شریعت سنت کی اتباع والا، اس کو دیکھنے سے کعبہ والا ملتا ہے. دلیل یہ کہ کعبہ موجود تھا، زمزم موجود تھا، اور مولود شریف یعنی آپ کی جائے پیدائش وغیرہ تبرکات موجود تھے. لیکن ہجرت کا جب حکم ہوا تو ایک صحابی کو بھی مکہ شریف میں رہنے کی اجازت نہیں ملی. سب کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے. اب کعبے سے لپٹنا مفید نہیں ہوگا. کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے. کعبہ کو ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. ننگا طواف ہوتا تھا، کعبہ اسے روکتا نہیں تھا. اور فرمایا کہ آج بے پردہ عورتیں طواف کر رہی ہیں، کعبہ ان کو تھپڑ نہیں مارتا کہ تم برقع پہنو. نبی نے وہ بت نکالے تو نبی تمہارے دلوں کے بھی بت نکالے گا، یعنی رذائل سے تمہارا تزکیہ کرے گا. اے صحابہ، بس نبی کی صحبت، اللہ والے کی صحبت جہاں ملے وہاں چلے جاؤ. اب نبی کی صحبت ملنے کی نہیں. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم اللہ والے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا پھیلانا، دین کا پھیلنا، دین کی اشاعت کعبہ، اشاعت کعبہ، دین کی اشاعت کعبۃ اللہ میں قیام سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے ہجرت فرض ہوئی. پھر مدینہ شریف سے دین پھیلا ہے، اس لیے مدینے کی مٹی سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت تھی. جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے کیوں محبت تھی؟ اس لیے کہ مدینے سے اسلام پھیلا ہے، اور مکہ مکرمہ سے محبت تھی کیونکہ اللہ کا شہر بلد امین ہے۔ بس مکہ شریف اور مدینہ شریف جاؤ آؤ مگر وہیں نہ رہ جاؤ، کیونکہ وہاں ابھی حالات دین کی خدمت کے نہیں، تفصیل کا موقع نہیں، جو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ حضرت والا کے ساتھ کچھ ہوا تھا اس وجہ سے، تو پھر یاد دلانا سنا دوں گا آخری سفر میں کیا ہوا تھا۔ قانونی رکاوٹیں ہیں، ہاں مرتے وقت وہاں پہنچ جاؤ، وہاں کی موت نصیب ہو جائے، مدینہ شریف کی تو نعمت عظمی ہے، یا مکہ شریف کی بھی نعمت عظمی ہے۔ پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت البقیع کا فرمایا، مفہوم ہے کہ جب مرنا ہو تو مدینہ شریف میں آ کر مرو، کیونکہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ تو عجیب بات حضرت نے فرمائی کہ جب محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا تو وہی نہیں آئی کہ میرے محبوب آپ نے میرے شہر کو دوسرے نمبر پر رکھا، اپنے شہر کو پہلے نمبر پر۔ جب وہاں سے کسی چیز کا انکار نہ آئے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی آسمان کی عطا ہے۔ حضرت فرماتے ایسا ہو نہیں سکتا کسی کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کچھ بات فرما دیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رجوع نہ کرنا کہ بھئی اب جنت البقیع نہیں، جنت المعلا پہلے نمبر پر ہے، یہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کر لو، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میرے لیے اپنی راہ میں شہادت مقدر فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما۔ صحیح بخاری شریف کی یہ دعا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگتے تھے، تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعا قبول ہوئی، ایک کو خنجر لگا زہر والا تو وہ شہادت ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مدینہ شریف میں مرنا مقدر فرما۔ یہ نہیں دعا کی کہ اللہ میں جدہ میں کہیں ریاض میں کہیں انتقال ہو اور دفن آ کے مدینہ شریف ہوں، یہ تو منع ہے۔ تو فرمایا آج فتنہ کھڑا ہو جاتا، کسی کا انتقال ہوتا جدہ میں 500 کلومیٹر دور وہاں سے جا رہے ہیں تدفین کے لیے مدینہ شریف۔ میری خالہ کا حج میں انتقال ہوا، وہ جا رہی تھی مکہ شریف، جی ہاں مکہ شریف جا رہی تھی، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب کبھی خالہ نے جو ان کی اولاد انہوں نے بتایا، کبھی خالہ نے مدینہ شریف کا انتقال مانگا نہیں تھا، انتقال جہاں ہوا تو وہاں سے اب مکہ شریف لے جانا تو سب کو غم ہو رہا تھا، مدینہ شریف اگر جاتے ہیں تو پولیس جانے نہیں دے گی ایمبولینس کو، تو رابطہ کیا گیا کہ کیا کریں۔ تو بتایا ہمارے ملک کا قانون ہے اگر اتنے کلومیٹر طے ہو گئے ہیں تو مکہ شریف ورنہ مدینہ شریف، اور دیکھا تو چند کلومیٹر کا فرق تھا، مدینہ شریف جنت البقیع میں تدفین ہوئی خالہ کی۔ انہوں نے کبھی ہم جانتے ہیں نا، ہم تو بچے ان کے گود میں ہی بڑے ہوئے خالہ کے، ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے پہلی بات یہ کہ ہمیں ایسی سمجھ ہی نہیں، ہم تو گاؤں، چلو میری پیدائش یہاں کی لیکن گاؤں جاتے تو تھے، رنگ تو گاؤں کا ہی چڑھا ہوگا نا، جب آدمی گاؤں سے آئے گا تو گاؤں کا رنگ چڑھا ہوگا نا، اور خدا نخواستہ اس کے اندر اگر بے حیائی آ گئی تو حضرت اللہ پھر گاؤں والا تو پتہ نہیں کتنے اسپیڈ بریکر توڑ دے گا دین کے، پاگل ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، ایسے دوپٹے اترتے ہیں، ایسے برقے اترتے ہیں کہ پوچھو مت، اور جو یہاں رہ رہی ہیں ان کی تباہی کا اللہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دعا کا ادب دیکھو، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور مدینہ شریف میں مرنا مقدر فرما۔ آمین کی آواز نہیں ہے، ڈر کے مارے آمین، ڈرتے ہیں کہ آپ لوگ وقت سے پہلے کچھ ہوگا نہیں، پھر شہید والا کا انتقال کہاں ہوتا ہے؟ ابھی حالیہ چند برس پہلے مدینہ شریف کی خاتون کے 5 بچے شہید ہوئے، 5واں جب شہید ہوا تو کہے تعزیت کے لیے پردے سے کچھ لوگ جو رشتے دار تھے وغیرہ، انہوں نے بتایا متعلقین کو کہ خاتون نے کہا آپ کس چیز کی تعزیت کرنے آئے ہیں؟ میرے بیٹے تو زندہ ہیں، خدا کی قسم 100 بیٹے ہوتے نا، 100 بیٹوں کو دین پر قربان کر دیتی، یہ عورت کا جذبہ۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ شریف میں مستقل رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ کاش اگر یہ یہاں میرے پاس رہتا تو زیادہ نفع رہتا،
یہاں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی سمجھ کی توفیق ہوتی، پھر مدینے میں کچھ اور ہی انوار نظر آتے، کچھ عرصہ یہاں رہ لیتا۔ مکہ مکرمہ میں قیام برکت کی چیز ہے، مگر اصلاح زندہ شیخ سے ہوتی ہے۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب کے بیٹے حضرت سے بیعت ہیں سب، اور حضرت مولانا عبداللہ مدنی صاحب حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مولانا کوثر صاحب بھی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ تو مولانا عبداللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم یہ سال میں 3 دفعہ آتے تھے پاکستان حضرت کی حیات میں، ابھی بھی آتے ہیں، اس وقت 3 دفعہ آتے تھے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے مدینہ شریف کے دوستوں نے کہا کہ لوگ دوسرے شہروں سے ملکوں سے مدینہ شریف آتے ہیں، آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مدینہ شریف سے کراچی جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مدینہ شریف کے ایک ذرے کے برابر ساری دنیا نہیں ہو سکتی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کی مٹی 7 آسمان سے بڑھ کر، کعبہ سے بڑھ کر، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر، عرش کرسی سے بڑھ کر وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہاں ہوں گے کہ اللہ کے پیارے ہیں؟ فرمایا میں کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ میں کراچی جاتا ہوں اپنے شیخ کے پاس، بتاؤں مدینہ شریف کا ادب سیکھنے جاتا ہوں۔ وہاں رہنا اتنا آسان تھوڑی ہے، وہاں کے ادب میں ذرا جھٹکا لے گیا تیل لینے چلے گئے، اللہ بچائے۔ جو عمرے پر جاتے تھے، حج پر جاتے تھے، حضرت والا کتنا رو رو کے سمجھاتے تھے۔ آخر ایک کتاب لکھ لی گئی حرمین شریفین میں حاضری کے آداب، یہ کیا ادب ہونا چاہیے۔ صرف ایک انڈیا کے مسلمان نے کہا مدینہ شریف کا دہی کھٹا ہے۔ رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے شہر کی برائی کرتا ہے، مدینہ خالی کر دیں۔ اتنا وہ شخص رویا، اتنا رویا، نیند سے اٹھ کر ویزا ہوتے ہوئے نکلنا پڑا مدینہ شریف سے، ایسے حالات ہو گئے۔ پھر ہم جو یہاں بے ادبیاں کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک چوم کر آنکھوں پر سر پر رکھیں، مولوی فرحان نے ایک جگہ بیان کیا تھا، ابھی بہت لوگ خوش ہوئے اس بات سے، اور یہ تو صحیح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو داڑھی مبارک رکھی اس کو ہم کٹا رہے ہیں، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے گی؟ بھائی ایک بچہ ہو، ہمارے بچے کی شکل کا بار بار دیکھیں گے، جب ہم داڑھی رکھیں گے، پوری شرعی داڑھی ہماری ہے، جن کی نہیں وہ رکھیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے کہ میرے محبوب جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، نقل کی ہوئی ہے انہوں نے؟ اللہ کی خوشی سب سے بڑھ کر نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی سب سے بڑھ کر نہیں؟ کون مدینہ شریف کا ادب ادا کر سکتا ہے؟ رونے سے ہی کام چلتا ہے۔ ایک آدمی مدینہ شریف میں دور سے کالی عورتیں آتی ہیں، آج بھی کوئی چیزیں بیچتی ہیں، بڑا زبردست پردہ کیا ہوا ہوتا ہے ان کا۔ تو ایک شخص انڈے لیتا تھا وہاں سے، اللہ نے بہت مال بھی دیا تھا، تو ایک دن انڈے جو ہے وہ خراب نکل آئے، تو انہوں نے لینا بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا یہ مہرے کی میری عورتیں ہیں، کالی جو آتی ہیں دور سے، یہ بیچاری غریب ہیں، انڈے لے لیا کرو۔ اور صاحب وہ ایک ایک دن میں 3-3 4-4 درجن انڈے لیتے اس نیت سے کہ ان کی مدد ہو جائے گا، اور سب کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ جب بھی حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ شریف میں کوئی چیز خریدو نا تو 4 پیسے مہنگائی سستی کو مت دیکھو، وہاں کا یہاں کا کنگلا وہاں کا رئیس بن جاتا ہے۔ 1 درم چائے 28 روپے کی یہاں کوئی پیتا ہے؟ جتنا کرایہ وہاں ہوتا ہے یہاں کوئی اتنا کرایہ دیتا ہے؟ فرمایا یہاں کے کنگلی بھی وہاں رئیس بن جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز خریدو مدینہ شریف میں، کیونکہ وہاں کاروبار کم ہے، تو پیچھے مت پڑ جاؤ کم کرانے کے لیے، اور فرمایا یہ نیت کر لو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پڑوسی ہیں، مدد ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ تو 2-4 ریال کو مت دیکھا کرو، جاؤ۔ آج کل تو ہم لوگ ان کو تڑیاں لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پہلے میری باری تھی، ان کو آپ نے روٹی دے دی، پہلے مجھے دینی تھی۔ ارے بھائی یہ مدینہ شریف میں جو رہ رہے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو سعودی عرب میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان رہ رہے ہیں نا، وہ بھی اہل عرب کہلائے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا جو وہاں پر پورے ویزا کے ساتھ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا عرب کے معاملے میں زبان بند رکھو، کوئی بولے کا چپ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے والے ہیں، اور ان کو سمجھاؤ
کہ مجنو لیلا کے کتے کو پیار کرتا تھا، عجیب عجیب بکواس کرتا تھا کہ تیرا آنکھیں مولا کا جادو ہے، تیرے ایک بال کے عوض بڑے بڑے بادشاہوں کو بادشاہت کو ٹھکرا دوں. لوگوں نے کہا ابے اندھے پاگل، ارے تو لیلا کی وجہ سے کتے سے پیار کر رہا ہے. ایک کہا چلو تمہاری نظر کتے پر ہے، میری نظر ہے کہ لیلا کے گلی کا کتا ہے. تو پھر بتاؤ مدینہ شریف، مکہ شریف یا دوسرے بھی جو شہر کے لوگ ہیں عرب، ان کا ادب کتنا ہونا چاہیے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے برائیاں کرتے ہیں. یہ کر دیا، جاؤ تو صحیح وہاں پتا چلے کہ صرف 5 دن کی صفائی پورے دنیا کے لوگ کر کے تو دکھائیں ذرا. منا مزدلفہ عرفات کی صفائی پورے دنیا کے اپنے اپنے ملکوں سے بھیجو، 1000 2000 5000 بھیجو، صفائی کر کے تو دکھاؤ. اگر یہ صفائی نہ ہو، روز لاشیں گریں. ان کا نظام ٹرانسپورٹ کا دیکھ کر بتاؤ ذرا. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ 29ویں شب میں وہاں پر تھے. بتاؤ پانی مل سکتا تھا 20 لاکھ لوگوں کو؟ 100 آدمی زمزم کے قریب پہنچتے تھے. وہ منرل واٹر 20 لاکھ لوگوں کو مل سکتا ہے، جبکہ سب ٹریفک ہے جام. پھر وہاں پہ بڑے بڑے گودام ہیں جس میں انہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. یہاں کے لیے تو کبھی زبان کھولنا ہی نہیں ہے. کسی بات پہ پکڑ ہو جائے نا مارے گئے. توبہ ہم کر لیں اگر اب تک ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو، اور کچھ پڑھ کر سارے عرب کو اصال ثواب کر دیں. اے اللہ آئندہ میں کبھی اس بکواس میں ساتھ نہیں دوں گا. ویسے ہی غیبت حرام ہے، اور اوپر سے آپ مجھے بتاؤ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے بھائی. پاکستان میں ایک کیوں نہیں آیا؟ تو چلو جب تو برے صغیر تھا یا جو بھی تھا. ساؤتھ افریقہ میں 50 چلے جاتے، انڈیا کی طرف 50 آ جاتے، کون سی بڑی بات ہے؟ جب صحابہ چائنا پہنچے ہیں پیدل تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں پیدا کرتے. لاؤ عقل. کوئی تو وجہ ہے کہ اس سرزمین پر اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ہجرت کروائی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور واپس چھوڑ کر اب جاؤ. چاروں طرف کوئی دکان تھی، کوئی گھر تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. آج اسی صحرا میں دیکھ لو کیا حالات ہیں. لبیک اللہم لبیک کی روزانہ لاکھوں کی صدائیں سنتے ہیں. پورے دنیا سے رواں دواں، اب پوری دنیا کی بہترین بلڈنگ حضرت فرماتے ہیں دیکھ لو. دیکھتا ہوں کتنی بار دیکھتے ہو. کعبہ کے اندر کون سا ڈیزائن ہے؟ کعبہ شریف کے اندر کون سے آرچ بنے ہوئے ہیں؟ کعبہ شریف میں کون سے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں؟ لیکن تھکتے ہیں ہمارا آپ کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے. تصویر لگی ہوئی ہے بغیر جاندار کے لگا سکتے ہیں. بار بار ناشتہ کر رہے ہیں ادھر دیکھ. کیوں بھائی کیا ہے اس کے اندر؟ کالا ہی کپڑا پہنا ہوا ہے نا، اور کیا ہے؟ اگر کپڑا ہٹایا جائے رش میں تو بلاک ٹیڑے میڑے لگے ہوئے نا، کوئی سسٹمیٹک تو بلاک نہیں لگے ہوئے. لیکن دل چاہتا ہے کچا کھا جائے آدمی، دل چاہتا ہے چوم کر یہیں جان دے دے آدمی. حالانکہ چمٹنا تو ملتزم سے ہے، دل چاہتا ہے یہیں چمٹ جاؤ، یہیں جان نکل جائے. پھر حضرت فرماتے تھے ایسا عشق رکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اے ذوف مدد کر، اے ذوف مدد کر، درے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مجھے گرا دے. دربان کیا اٹھ؟ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا، میں کو اٹھا نہیں جاتا. اللہ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. کیا مزے ان باتوں کے اندر، واہ بھائی واہ. ایسے جب گھر کے اتنے مزے ہیں تو گھر والا جب دل میں آئے گا تو کیا مزے ہوں گے. جب خانہ کعبہ کی باتوں میں اتنے مزے ہیں اور اتنی بڑی 1 لاکھ کا ثواب، ملتزم کا ثواب، حجر اسد کا ثواب، مقام ابراہیم کا ثواب، صفا مروہ سب چھڑوا دیا اللہ تعالیٰ نے. میرا محبوب جہاں ہجرت کرنے جا رہا ہے وہاں جاؤ. وہاں قریب میں اللہ ایک دوسرے شہر میں بھیج دیتے 460 کلومیٹر دور. لگاؤ عقل اپنی کا پتہ چلے. اس میں بھی ایک راز ہے. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہیں ہوتا، حاجی کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. خانہ کعبہ میں دل لگا رہتا کہ جلدی وہاں چلو جالی مبارک پر، جالی مبارک پر دل لگا رہتا چلو جلدی خانہ کعبہ میں چلو. حاجی صاحب کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. اس لیے جب مکے میں رہو کعبہ پر فدا ہو جاؤ، جب وہاں جاؤ تو روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاؤ. اللہ میرے پیارے شیخ کی قبر کو نور سے بھر دے. آج دوستوں کے پاس جانے کو دل کر رہا ہے. مولانا محمد موسیٰ صاحب، ہاں تو جاؤ نا دوستوں، اچھا دل کر رہا ہے بھائی. ہمارے نیک دوستوں میں تو جانا چاہیے. جاؤ مل کر آؤ. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.